السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے پاکستانی ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر ہو چکا ہے۔ اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اسی حد تک مقبول ہے کہ ہر کوئی اس ڈرامے کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کی برابر ہے۔ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر کئی صدیوں تک حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ روایات کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں اس زمانے کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کی مہر کی ایک تقریر موجود ہے، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ عثمان آج کی ترکی میں ان کا تعلق اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور ان کی حکومت اناطولیہ کی ایک چھوٹی حکومتوں میں سے تھی۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر عثمان نے ایسا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے کی ایک چھوٹی سی ریاست سے 3 باری اعظموں میں پھیلا اور پھر یوں خلافت میں تبدیل ہوا۔ 14ویں صدی کے شروع میں سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور 20ویں صدی میں اختتام پذیر ہوئی۔ اسی وقت کے دوران 37 سلطان ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس کی مانند پر بیٹھے۔ تاریخ کے مطابق کسی خاندان نے اتنی دیر تک حکومت نہیں کیا ہے۔ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے اہم سوال رہا ہے۔ انہوں نے اپنی روایات کو بیان کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ عثمانیوں کا جد سلمان شاہ جوکائی قبیلے سے یاد کرنے والے کے سردار تھے۔ یہ شمالی ایران کے علاقے 12ویں صدی میں آباد تھے۔ روایات کے مطابق منگولوں حملوں کے پیش نظر ترک قبائل کی طرح اور یہ قبیلے بھی غلامی سے بچنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلمان شاہ شام میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے 2 صاحبزادے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہوئے۔ وہاں کے حکمرانوں نے اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین بھی دے دی۔ مختلف روایات کے مطابق ارطغرل 1280 عیسوی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے سلمان کو سونپی گئی۔ ارطغرل ایک قبیلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق سلطانوں کے پیش کے علاقے آباد ہو گئے۔ سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ دیا تھا۔ ایک روایات میں ہے کہ عثمان کے دور سے ملنے والا سکہ اگر اصلی ہے تو اس وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً ایک تاریخی شخصیت تھے۔ سکے پر درج ہے، جاری کردہ برائے عثمان والد ارطغرل۔ عثمان کا اپنے نام سے سکہ ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک قبائلی سردار نہیں بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت پر ایک خود مختار شخص ہے۔ عثمان کا ذکر سن 1300 میں ملتا ہے۔ سن 1300 میں عثمان کا سامنا بازنطینی فوج سے ہوا۔ یہ لڑائی قسطنطینیہ استنبول کے قریب لڑی گئی تھی۔ عثمانیوں نے بازنطینی فوج کو بری طرح شکست دی، لیکن بازنطینی سلطنت کی برابر کرنے میں عثمانیوں کو ابھی بہت وقت تھا، اور اچانک ایک خاندان کا گمنامی سے نکل کر بلندیوں تک پہنچنا تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی شروعات کے بارے میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی روایات کے مطابق عثمانیوں نے اپنی کامیابیوں کے بعد عثمان نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر شیخ ادیب کی سینے سے چاند ظاہر ہوتا ہے اور عثمان کی سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کے پیٹ سے ایک درخت نکلنا شروع ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا کو سایہ کرتی ہے، اور درخت کے شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہوئے ایک دریا کی شکل اختیار کرتا ہے جن سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ عثمان نے اس خواب کا تعبیر شیخ ادیب سے پوچھا کہ عثمان اور اس کی اولاد دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اس نے کہا، ان کی سینے سے نکل کر عثمان کی سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ روایات میں ہے اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں موجود ہے۔ سلطنت عثمانیہ زمینوں کے کاغذات سے یہ پتہ چلتا ہے ادیبالی نامی ایک بزرگ عثمان کے دور میں موجود تھے۔ عثمان کے 2 بیویاں تھیں اور اس میں ایک ادیبالی کی بیٹی تھی۔ جس اناطولیہ یہ ترک پہنچے تھے
وہاں کافی عرصے مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ ماضی کے مقابلے میں اس علاقے کے مغرب میں بازنطینی سلطنت بہت کمزور تھی۔ مشرق میں واقع سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے، 13ویں صدی میں سلجوقوں کو منگولوں نے شکست دی۔ یہ صرف جنگجوؤں کی آمد جگہ نہیں تھا، یہاں مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ وہ لوگ بھی آباد تھے جن کے پاس جانے کے لیے کسی قسم کا کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ پہنچے تو صوفی درویش بھی ان کے ہمراہ تھے، طاقتور سلجوق حکمرانوں کو جس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان صوفیوں کے لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکلنے پر بے حد خوش تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس کام میں کچھ مسیحی ہلاک ہوئے اور علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن زیادہ لوگ وہی ہی آباد رہے اور بعض نے اسلام قبول کیا، اور کچھ صوفی اس سلسلے میں مسیحی عبادت گاہوں میں داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ایک ہی جگہ عبادت کرتے تھے۔ ارطغرل کا مزار سوگت کے علاقے میں واقع ہے۔